حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اہل ظاہر اور اہل باطن دونوں میں مقبول تھے۔ فنون علم، اصول فروغ اور معاملت میں کامل تھے۔ ابو ثوری کے مصاحبوں میں شامل تھے۔ اعلیٰ کلام اور بلند احوال تھے۔ تمام اہل تصوف آپ کو امام طریقت تسلیم کرتے ہیں اور کسی مدعی یا متصوف کو اس پر اعتراض نہیں۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ سری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، کیا مرید کا مقام کبھی اپنے پیر کے مقام سے بلند تر ہو سکتا ہے؟ فرمایا، بے شک ہو سکتا ہے۔ جنید میرے مرید ہیں مگر مجھ سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ مشہور ہے کہ سری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں لوگوں نے جنید رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ وعظ فرما دیں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تک میرے شیخ طریقت موجود ہیں میں کلام نہیں کر سکتا۔ ایک رات خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، جنید لوگوں کو اپنا کلام سناؤ۔ خدا نے تمہارے کلام کو خلق کے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ بیدار ہوئے تو دل میں خیال آیا، شاید اب میرا مقام شیخ طریقت سے بلند تر ہو گیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا ہے۔ صبح ہوئی تو سری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب جنید نماز سے فارغ ہوں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کے کہنے پر نصیحت شروع نہ کی۔ مشائخ بغداد کی سفارش بھی رد کر دی۔ میں نے پیغام بھیجا مگر راضی نہ ہوئے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بجا لاؤ۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھل گئی اور معلوم ہو گیا کہ سری رحمۃ اللہ علیہ ان کے احوال ظاہر و باطن سے کما حقہ واقف ہیں۔ ان کا درجہ بلند تر ہے کیونکہ وہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اسرار سے واقف ہیں اور جنید رحمۃ اللہ علیہ ان کے حال سے بے خبر ہیں۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ سری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے، توبہ کی اور دریافت کیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کلام دیا ہے؟ فرمایا، خواب میں ہاتف غیب نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنید رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمانے گئے ہیں تاکہ بغداد کے لوگ مستفید ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ طریقت ہر حال میں اپنے مرید سے باخبر ہوتا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابلیس کو دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک روز مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، دور سے ایک بوڑھے مرد کو آتے ہوئے دیکھا۔ قریب آ کر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیری ہیبت سے میرا دل لرز گیا۔ بوڑھے نے کہا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تجھے آرزو تھی۔ میں نے پوچھا، ملعون تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ بولا، جنید تجھے کیا ہو گیا؟ میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا؟ میں ابلیس کا جواب سن کر حیرت میں ڈوب گیا۔ ہاتف غیب نے میرے دل میں ڈالا، اس سے کہو تو جھوٹ بکتا ہے۔ اگر تیرے دل میں فرما برداری کا جذبہ ہوتا تو رب العزت کے فرمان سے سرتابی نہ کرتا اور اس طرح خدا کا قرب کیوں حاصل نہ کیا۔ ابلیس نے بھی میرے دل میں آنے والی ندا سن لی اور چلایا، جنید تو نے مجھے پھونک دیا، اور وہ غائب ہو گیا۔ یہ حقائق جنید رحمۃ اللہ علیہ کی پاک دامنی اور ان کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہر حال میں اپنے دوستوں کو ابلیس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔